آج کی ویڈیو میں ہم حالیہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے مختلف ممالک پر عائد کردہ نئے ٹیرف پر تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ اقدامات عالمی تجارت پر گہرے اثرات مرتب کیے ہوئے ہیں اور ہم ان کا پس منظر، تفصیلات اور ممکنہ نتائج کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ٹیرف ہے کیا۔ ٹیرف دراصل وہ ٹیکسز ہیں جو کسی ملک کی حکومت اپنی امپورٹس پر لگاتی ہے، اور اس کے دو مقصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، مقامی مصنوعات کی جو انڈسٹری ہے اس کو فروغ دینا، اور نمبر 2، بیرونی ممالک سے آنے والے سامان کی قیمت کو بڑھانا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت کے ممالک پر بھاری ٹیکسز لگائے۔ ان کے مطابق یہ اقدامات امریکی معیشت کو مضبوط کرنے اور دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے کیے گئے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جنوری 2025 میں دوبارہ امریکی صدر کا عہدہ سنبھالا۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران انہوں نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت امریکی معیشت کو مضبوط کرنے اور تجارتی خسارے کو کم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اس پالیسی کے تحت انہوں نے مختلف ممالک پر نئے ٹیرف عائد کیے ہیں۔ اپریل 2025 میں صدر ٹرمپ نے چینی امپورٹس پر ٹیرف کو 54% سے بڑھا کر 104% کر دیا۔ یہ اقدام چین کی جانب سے امریکی مصنوعات پر 34% ٹیرف کے جواب میں کیا گیا، یعنی اس سے پہلے چین نے بھی امریکہ کی امپورٹس پر 20% ٹیرف لگایا تھا۔ اس کے علاوہ کم قیمت چینی پارسلز پر بھی ٹیرف میں اضافہ کیا گیا، جس سے آن لائن خریداری متاثر ہو سکتی ہے۔ فروری 2025 میں امریکہ نے کینیڈا اور میکسیکو سے امپورٹس ہونے والی مصنوعات پر 25% ٹیرف عائد کیے تھے۔ توانائی کی مصنوعات پر یہ ٹیرف 10% مقرر کیے گئے ہیں۔ یورپی یونین، جاپان، اسرائیل اور جنوبی کوریا سے بھی امپورٹ ہونے والی اشیاء پر بھی ٹیرف عائد کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یورپین یونین سے جو مصنوعات آتی ہیں ان پہ 20%، جاپانی اشیاء پر 24% اور ویتنامی مصنوعات پر 46% ٹیرف عائد کیے گئے ہیں۔ ماہرین اقتصادیت کا خیال ہے کہ یہ ٹیرف عالمی مالیاتی منڈیوں میں عدم استحکام پیدا کر سکتے ہیں اور ممکنہ طور پر امریکہ کو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی طرف بھی دھکیل سکتے ہیں۔ امپورٹس اشیاء کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے امریکی صارفین کو مہنگائی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ کئی ممالک نے جوابی ٹیرف عائد کرنے کی دھمکی بھی دی ہے، جس سے تجارتی جنگ ہونے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرف امریکی معیشت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور عالمی تجارتی نظام کو کمزور کر سکتے ہیں۔ کچھ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ اقدامات امریکی ملازمتوں کو تحفظ دینے کے بجائے انہیں خطرے میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایشیائی ممالک، خاص طور جنوبی ایشیائی ممالک پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش پر جو ٹیرف عائد کیے گئے ہیں ان کے بارے میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت نے بھارت پر خصوصی توجہ دی ہے کیونکہ امریکہ اور بھارت کے درمیان تجارتی حجم بہت زیادہ ہے۔ حالیہ ٹیرف میں ٹرمپ نے بھارتی مصنوعات پر 15% سے 30% اضافی ٹیکس عائد کیا ہے، جن میں خاص طور پر ٹیکسٹائل، ادویات اور زرعی مصنوعات شامل ہیں۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ بھارت اپنی امپورٹس میں امریکی مصنوعات کے ساتھ غیر منصفانہ رویہ اختیار کرتا ہے۔ اس کے جواب میں بھارت نے بھی امریکہ سے امپورٹ ہونے والی اشیاء پر ٹیرف بڑھانے کا اعلان کیا ہے، جس سے دونوں ممالک کے درمیان تجارتی کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش جیسے ممالک جو کہ امریکہ کی ایکسپورٹ پر انحصار کرتے ہیں، ان ٹیرف سے براہ راست متاثر ہو سکتے ہیں۔ ٹرمپ حکومت نے پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری پر 10% سے 20% اضافی ٹیکس عائد کیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ یہ ٹیرف ملک کی معیشت کے لیے نقصان دہ ہیں کیونکہ ٹیکسٹائل صنعت پاکستان کی برآمدات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستانی حکومت نے امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ ان ٹیرف کو کم کیا جا سکے، جبکہ بنگلہ دیش جو کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی گارمنٹ ایکسپورٹ انڈسٹری ہے، امریکی ٹیرف سے شدید متاثر ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ نے بنگلہ دیشی کپڑے اور گارمنٹس پر 12% ٹیرف عائد کیے ہیں جو کہ اس صنعت کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے امریکہ سے تجارتی مراعات پر قرار رکھنے کی اپیل کی ہے کیونکہ لاکھوں لوگوں کا روزگار بنگلہ دیش میں اسی انڈسٹری پر منحصر ہے۔